اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثال بنایا، ایسا بے مثال بنایا کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے تب سے آج تک اور صبح قیامت تک تمام واعظین وعظ کرتے رہیں گے، خطاب کرنے والے اپنے جوہر دکھاتے رہیں گے، حمد و ثنا کرنے والے، قصیدے پڑھنے والے، شاعر شعراء کلام مصطفیٰ لکھتے اور پڑھتے رہیں گے، مگر نہ مصطفیٰ کی تعریف کا حق کل ادا ہوا تھا، نہ آج ادا ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک ادا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ ہم بار بار علماء سے سنتے ہیں کہ مصطفیٰ کی تعریف کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ہمارے نظر میں تو یہ جو جملہ ہم لوگ کہتے ہیں، ہمارے حساب سے تو یہ جملہ کہنا ہی درست نہیں، اس لیے کیونکہ ہم نے جو محسوس کیا تعریف تو وہ کر سکتا ہے جس نے آپ کی حقیقت کو جانا ہو۔ تعریف کا حق اسی کو ہے کہ جو آپ کو جانتا ہو، پہچانتا ہو، آپ کی حقیقت جانتا ہو، وہی تو حق ادا کر سکتا ہے۔ مگر خدا کی قسم اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا ہے کہ سوائے خدا کے محبوب کی حقیقت کو کوئی کائنات میں نہیں جانتا۔ اور جانے ہی کیسے؟ کیونکہ جس کو بنایا خدا نے خود اپنے نور سے، ہم آپ بنے ہیں، تخلیق ہوئی ہے تو ہم ایک دوسرے کو پہچانتے، مگر ایسی کوئی آیت بتا دو، ایسی کوئی حدیث بتا دو، ایسی کوئی ولیوں کی روایت بتا دو کہ جس میں کسی نے یہ نقل کیا ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت کی حقیقت کو فلاں نے پا لیا۔ ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو بشری لباس میں دیکھا گیا۔ انسانوں نے جب بھی دیکھا تو مصطفیٰ کو جو بشر کا لباس اللہ نے عطا فرمایا تھا، ایک لباس بشری، اسی کو انسانوں نے دیکھا تو اس حسن میں ایسے کھو گئے کہ تمام کہنے والے یہی کہتے رہے کہ ایسا حسن و جمال کائنات میں نہیں۔ ہر ادا بے مثال، ہر چیز بے مثال، یہ تو ظاہری لباس تھا، مگر ہمارے آقا کی حقیقت کیا ہے جانتے ہو؟ 70,000 نور کے حجاب ہیں، 70,000 نور کے حجاب ہیں، اور کسی ولی کی طاقت نہیں ہوئی کہ ایک حجاب کو گھس کر اندر داخل ہو سکے۔ ایسا کوئی ولی ہی نہیں اللہ نے بھیجا کہ جس نے حجاب مصطفیٰ کے اندر جا کے دیکھا ہو۔ جب ایک حجاب تک کسی ولی کی رسائی نہیں تو 70,000 حجاب کے اندر حقیقت احمدی کے جلوے کیا ہوں گے وہ پوری دنیا کیا جانے۔ جب دیکھا ہی نہیں تو حق کہاں سے ادا ہوگا؟ حق تو تب ادا ہوگا کہ جب مصطفیٰ کو دیکھا ہو۔ دیکھا تو یہی دیکھا کہ عبداللہ کے بیٹے آ رہے ہیں، دیکھا تو یہی دیکھا کہ آمنہ کے پیارے آ رہے ہیں، لختے جگر آ رہے ہیں۔ تو ہمارے آقا کو اللہ نے ایسا بے مثال بنایا۔ اور ذرا غور کریں، آج کچھ ایسا موڈ ہو رہا ہے، کچھ میں اپنی باتیں کر رہا ہوں، یہ دیکھیے آپ مجھ سے ثبوت مانگیں گے، پروف مانگیں گے تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، میں پروف نہیں دے سکتا، آپ کو احساس کرا سکتا ہوں۔ آپ تصور کریں خالی کہ جب اللہ نے سب سے پہلے کن فرمایا، ہو جا، کن فیکون قرآن میں ہے نا، اللہ نے سب سے پہلے کن کا حکم عطا فرمایا تو یہ کائنات نہیں بنی، کائنات تو بہت بعد میں بنی۔ جب سب سے پہلے لفظ کن کا اللہ نے استعمال کیا تو اپنی چاہت کو پیدا کیا، اپنے نور کو ایک حصہ الگ کر کے اپنے محبوب کا نور بنایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، مخلوقات میں جو بھی پیدا ہوئے ہیں سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو بنایا۔ تو یہ جو
بنتی ہے یہ آیا کہاں سے؟ رب سے. اللہ نے بنایا، اپنے ہی نور سے بنایا. اب آپ تصور کریں، بس صرف یہ دل میں رکھیں، یاد رکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو راز بھی اگر زبان پہ آ جائے تو فتوے لگ جاتے ہیں. کیونکہ ظاہری علم اور ہے، باطنی علم اور ہے. ظاہر پر فتویٰ لگتا ہے، اور جو حقیقت کو پا لیتا ہے تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے، کبھی وہ سولی پہ نظر آتا ہے، تو دار پر نظر آتا ہے. یہ تو اللہ کے وہ محبوب ہیں کہ جو حقیقت کو پا لیتے ہیں. ہمیں تو صرف وہ سمجھنا ہے. اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو بنایا، اور اس وقت کیا تھا؟ سوائے نور محمدی کے کوئی دوسری شے ہی نہیں. نہ لوح تھا، نہ محفوظ ہے، نہ کرسی ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ جنات ہیں، نہ کائنات ہے، کچھ نہ تھا. جب کچھ نہ تھا تب اپنے محبوب کے نور کو بنایا. یہ حدیث قدسی کے حساب سے اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ سب سے پہلا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. اول ما خلق اللہ نوری. اب نور بن گیا دوبارہ. تو اب ضرورت تھی کہ نور کو ایک سانچہ دیا جائے، ایک خاکہ دیا جائے. جب آپ کسی چیز کو بنائیں گے تو اس کا خاکہ بھی بنائیں گے، اس کا جسم بھی بنائیں گے، اس کا ایک عکس بھی بنائیں گے. ایسے ہی ہے نا، آپ کوئی تصویر اگر بنانے بیٹھیں گے تو ایسے ہی ڈائریکٹ تو نہیں بن جائے گی. تصویر بعد میں بنائیں گے، پہلے اس تصویر کے بارے میں سوچیں گے، پہلے اس تصویر کے بارے میں تصور کریں گے کہ اس کی آنکھ کیسی بنائی جائے تب وہ آنکھ بنے گی، جسم کیسا ہونا چاہیے تب اس جسم کا وجود ہوگا. تو سب سے پہلے نور آیا، اور نور کے بعد پھر سانچہ بننا ہے. مگر یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جو آئے ہیں تو سب سے آخر میں آئے سب سے آخر میں. اور نور کب بنا؟ جب کچھ نہ تھا. تو نور تو بن گیا، مگر آنا مصطفیٰ کو بعد میں ہے. تو اب نور کے ساتھ ایک چیز جوڑ دی جائے، اب وہ کیا ہے کہ نبوت سے نواز دیا جائے. اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے کہ فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور گارے کے درمیان تھے. حضرت آدم کا پتلا بھی نہیں بنا تھا، جسم بھی نہیں بنا تھا. اللہ نے اپنے محبوب کو اس وقت بھی نبوت سے نواز دیا. آج جو تمل ناڈو میں ایک فتنہ چل رہا ہے کہ نبی امی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کے امی ہونے پر یہ آج کچھ بدعقیدہ بہکا رہے ہیں لوگوں کو. جیسا کہ ہم کو پیش نے بتایا کہ نبی کے امی ہونے پر کہ مصطفیٰ جان رحمت وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. نادان، تو نبی کے ایک تعریف کو تذلیل کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اللہ عقل عطا فرمائے کہ ہمارے آقا کی شان ہے امی ہونا. یاد رکھیے، امی ہونا بری چیز نہیں ہے، شان ہے یہ ہمارے آقا. اور شان کیا ہے؟ اگر نبی امی نہ ہوتے تو نبی پر داغ آ جاتا کہ دنیا میں کوئی ایسا ہے جو مصطفیٰ کو پڑھانے والا. کوئی دنیا میں ایسا تھا جو نبی کا استاد ہے. خدا نے اپنے محبوب کا کوئی استاد رکھا ہی نہیں جو اس بات پر فخر کر سکے کہ میں نے نبی کو پڑھایا. اور پڑھایا بھی کس نے؟ پروردگار نے. اقرا پہلی آیت جو نازل ہوئی، اے محبوب تو پڑھ. پہلے خود رب نے پڑھایا، پھر دنیا میں بھیجا. اب سوال یہ ہے کہ اگر امی ہے تو امی پڑھنا نہیں جانتا، لکھنا نہیں جانتا، نہ کوئی کتاب تخلیق کرتا ہے، نہ کوئی احکام لاتا ہے، مگر یہ کیسے امی ہیں کہ ازل سے ابد تک کی خبریں دے رہے ہیں. ان پر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اور وہ قرآن کی جس کی ایک صورت بھی اہل عرب نہ بنا
صورت کا مقابلہ کر سکیں۔ تو سمجھو جو ہمارے آقا کی شان ہے امی ہونا، اللہ نے اپنے محبوب کو اس لیے امی بنا کر بھیجا تاکہ کوئی دنیا پہ یہ فخر نہ کر سکے کہ میں نے محمد عربی کو پڑھایا ہے، میں ان کا استاد۔ اللہ نے کسی کو ان کا استاد ہی نہیں بنایا، جس خالق نے پیدا کیا اسی نے پڑھا بھی دیا، اسی نے علم بھی عطا کیا، اور ایسا علم کیا کہ ہم تو دنیا دار پڑھتے ہیں تو ہم کو ایک سبجیکٹ ملتا ہے، ایک کورس ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کوئی ٹیکنالوجی پہ جاتا ہے، کوئی سائنس میں جاتا ہے، کوئی انجینئرنگ میں جاتا ہے، کوئی ڈاکٹری میں جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ایک ہی انسان سارے سبجیکٹ سیکھ لے، بتائیے، ہر ایک کا الگ الگ کورس ہے۔ مگر آؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں دیکھو، ایک ذات ہے، ایسا ڈاکٹر بھی کائنات میں نہیں جس طرح طب نبوی شہادت دے رہے ہیں۔ اللہ نے صرف محبوب نہیں بنایا، ہر چیز میں بے مثال بنایا کہ نبی بھی ہے ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت میں سائنسداں بھی ہیں، ایک ہی وقت میں ڈاکٹر بھی ہیں، ایک ہی وقت میں ہادی بھی ہیں، ایک ہی وقت میں رہنما بھی ہیں، اور ایک ہی وقت میں قائد بھی ہیں۔ ایسی قیادت جو میرے نبی نے کر دی، خدا کی قسم روز ازل سے قیامت تک کوئی قیادت بھی نہیں کر سکتا۔ ایسی حکمت کا تعلیم آپ نے عطا فرمائی۔ آج اس ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مگر طب نبوی میں جو نسخے ہمارے آقا نے عطا فرمائے اس کا کاٹ کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ شہد کے فوائد ہیں، کلونجی کے فوائد ہیں، کھجور کے فوائد ہیں، انجیر کے فوائد ہیں۔ طب نبوی میں دیکھو 1400 سال پہلے جب لوگ ان کی حقیقت میں نہیں جانتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت اس وقت بھی علاج فرما کر دنیا میں پہلے ایک قابل ڈاکٹر بن کے دنیا میں ظاہر ہوئے۔ ایک ہی وقت میں تمام علوم پر خدا نے ایسا ملکہ عطا کیا ہے کہ انسان دیکھ تو امی سمجھ رہا ہے، امی تو اس لیے بھیجا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مصطفیٰ کو میں نے علم عطا کیا۔ ارے دیکھ تو کیا علم دے گا، تیرے پاس جو علم نہیں ہے میں نے اپنے محبوب کو بغیر دنیا میں پڑھائے وہ سارے علم عطا فرما دیا، جو ہر چیز کا علم اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ 1400 سال پہلے کون کون کس طرح دنیا میں آئے گا، میرے نبی کو اس کی بھی خبر ہے، اور ہمارے آقا کو یہ بھی خبر ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے ترقیاں ہوں گی اور کیسے کیسے قیامت کے آثار رونما ہوں گے۔ 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ قیامت سے پہلے کیا آثار ہوں گے۔ دابۃ الارض کا ظہور ہوگا، کانا دجال کا ظہور ہوگا، لوگوں کی رانوں سے گانے بجانے کی آواز آئے گی، مکان چل رہے ہوں گے۔ اس وقت تو انسان نے تصور نہیں کیا، مگر آج کچھ حقیقتیں 1400 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں۔ مکان چلتے نظر آ رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ٹرین چل رہے ہیں، فلائٹ چل رہے ہیں، پورے بیڈ بھی ہے، ٹوائلٹ بھی ہے۔ ایک مکان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کی سب فلائٹ کے اندر موجود ہے، ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، اب وہ چل بھی رہا ہے۔ ہم اپنے سامنے مکانوں کو چلتا دیکھ رہے ہیں، رانوں سے گانے بجانے کی آواز آئیں گی۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے، پینٹ کی جیب میں موبائل رکھے ہیں، گانے بج رہے ہیں، رانوں سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایسے بہت ساری قرب قیامت کی جو نشانیاں 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے فرما دی، آج دنیا دیکھ رہی ہے، حیران ہو رہی ہے کہ وہ امی کیسا تھا جس نے دنیا میں نہیں پڑھا، مگر وہ بتا گیا کہ آج تک کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں بتا سکا۔ یہ تو شان ہے ہمارے آقا کی، یہ بے مثالی ہے ہمارے آقا کی۔ اور دنیا نے دیکھا، جنہوں نے محبت سے دیکھا تو انہوں نے یہی کہا کہ آقا آپ کی جیسا حسین کائنات میں بنا ہی نہیں، آپ سے زیادہ افضل کوئی نہیں، آپ سے زیادہ حسن والا کوئی نہیں۔ اسی لیے تو مسجد اقصیٰ میں جب ہمارے آقا معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے سنا ہوگا تمام انبیاء اور رسولوں کی ارواح موجود ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کس نے پڑھائی تھی، سنا ہے؟
ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو مسجد اقصیٰ میں جب آپ پہنچے تو نماز پڑھائی نہیں نا، اور پڑھنے والے کون تھے؟ انبیاء اور مرسلین۔ انہی صفوں میں حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے جلیل القدر انبیاء اور رسول کے ارواح موجود ہیں کہ جو ان کے وقت کا کوئی ثانی نہیں۔ ابو البشر ہی موجود ہیں، حضرت نوح، طوفان نوح جو دنیا میں آیا وہ نبی بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ بھی موجود ہیں جو کلیم اللہ ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت داؤد بھی موجود ہیں کہ جن کا لہن، جن کی آواز، جن کا ترنم اللہ نے ایسا بے مثال رکھا کہ بہتا ہوا دریا میں رک جاتا تھا۔ انہی صفوں میں حضرت یوسف بھی موجود ہے۔ یہ تمام کی تمام موجود ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ آپ اس مختصر سے مجمع میں ایک نہیں کئی عالم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے بیچ میں باقاعدہ حروف کے ساتھ یہ بات رکھ رہا ہوں، یہ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ امامت کا حق کیا ہے، امامت کرنے کا حق کیا ہے، یہ ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی با جماعت بنائے۔ جماعت کے ساتھ جماعت کی بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ 70 گنا اجر ملتا ہے جماعت نماز، اگر جماعت سے ادا کی جائے۔ تو امامت کا حق کیا ہے؟ آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے حضرت امامت کو کس کو کرنا چاہیے، تو وہ کہیں گے کہ جتنے نمازی ہیں ان میں جو سب سے قابل عالم ہو، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، وہ حق اس کا ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے عالم ہیں، مگر انہی عالموں کے بیچ میں ایک مفتی صاحب بھی موجود ہیں، تب حق کس کا ہے؟ مفتی صاحب کا، کیونکہ علم ان کے پاس زیادہ ہے، ان کو مصلی امامت پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر سپوز کیجئے کہ سب عالم ہوں، سبھی مفتی ہوں، تو اب کیا حکم ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ اگر سب کے پاس علم ہے تو یہ دیکھو کہ سب سے زیادہ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، اس کو مصلی امامت پہ کھڑا کرو۔ اب اگر اللہ کی شان کہ اگر سبھی متقی پرہیزگار ہیں، کم زیادہ کی خبر تو اللہ کو ہے، مگر سبھی تقوی والے ہیں، سبھی مفتی ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ تو حکم ہوتا ہے کہ جو سب سے اچھی جس کی قرات ہو، سب سے اچھی جس کی تلاوت ہو، اس کا حق ہے مصلی پہ کھڑے ہو جائے۔ اب اگر سب کی قرات اچھی ہو تب کیا ہو؟ یہاں دیکھیے اللہ کی شان، آپ کہیں گے کہ حضرت سرکار ایسی بات بتا رہے ہیں، یہاں پر سب مفتی کہاں سے ہوں گے، ایک مفتی کو تو بلانا مشکل ہے، مگر میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، جنرلی بات کر رہا ہوں، مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اگر سبھی مفتی ہوں، سبھی متقی پرہیزگار ہوں، سبھی اگر قاری ہو، سب کی قرات اچھی ہو، اب کیا کیا جائے؟ تو شریعت کہتی ہے جو سب سے زیادہ حسین ہو، جو سب سے زیادہ حسین ہو، اس کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے۔ یہ تمام خوبیاں امام کے لیے۔ اب اس کا دیکھیے یہ بھی بتا دوں کہ یہ مسئلہ افضلیت کا ہے۔ اگر اس کی اپوزٹ ہو جائے کہ مان لیجیے کوئی خوبصورت ہے مگر کسی خوبصورت جو نہیں ہے اس نے نماز پڑھا دی تو نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ فرائض اور واجبات میں نہیں ہے، یہ افضلیت کی بات ہے۔ فضیلت زیادہ ہوتی ہے، زیادہ فضیلت ہوتی ہے اگر یہ تمام جوہر پائے جائیں۔ اب مسجد اقصیٰ میں آئیے، آپ مسئلہ سمجھ لیا، مسجد اقصیٰ میں آئیے، اب مصلی امامت پر کون ہے؟ اللہ کا پیارا حبیب سبحان اللہ۔ اب ان صفوں میں عالم تو یہاں پر دنیا میں عام بندے ہوتے ہیں، مگر جس کو خدا نبی اور رسول بناتا ہے وہ علامۃ الدہر ہوتا ہے اپنے وقت کا۔ ایسا علم اللہ عطا فرماتا ہے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں
ثانی ہی نہیں ہوتا. اگر ان کے وقت میں ان سے زیادہ کوئی علم والا ہو تو نبی پھر تبلیغ دین کیسے کرے؟ اللہ جس کو نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے، تو اس قوم میں سب سے افضل علم والے کو نبی چنتا ہے. اگر اس نے پڑھا بھی نہ ہو تو خدا خود اس کو علم سے نواز دیتا ہے، تب نبوت عطا فرماتا ہے. بات سمجھ رہے؟ اب یہاں مصلی امامت پر کچھ دفعہ ہیں. اب یہاں پیچھے پڑھنے والے تمام کے تمام نبی ہیں. رسول تو سب نہیں ہوتے، رسول سب نہیں ہوتے، مگر تمام کے تمام نبی ہیں. رسول کی ڈگری اور بڑی ہوگی. دیکھیے 1,24,000 یا 2,24,000 جو انبیاء ہیں وہ سب کے سب نبی ہیں. نبی سب ہیں مگر رسول سب نہیں. رسول وہ ہے کہ جن کے اوپر آسمان سے کتابیں نازل ہوئی، جن کے پاس اگر کتاب نہیں تو صحیفے نازل ہوئے. تو جن کے پاس صحیفے یا کتاب ہیں وہی رسول ہیں، باقی سب نبی ہیں. اب یہاں جتنے ہیں 1,24,000 یا 2,24,000 سب کی روحیں جمع ہیں، اور اس میں شاندار ایک سے ایک بڑے بڑے رسول بھی موجود ہیں. ابو البشر حضرت آدم بھی جلوہ کرے، حضرت نوح نجی اللہ بھی موجود ہے، حضرت داؤد جن کی لہن موجود ہے وہ بھی ہے، حضرت زکریا ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں. جتنے بھی نبی اور رسول ہیں سب موجود ہیں. اب مصلی امامت پر کون ہو؟ جو سب سے زیادہ علم رکھتا، سب سے زیادہ علم رکھتا ہو وہی تو مصلی امامت پر آئے. اب ان نادانوں سے پوچھ لینا کہ نادان تو نبی کو امی کہتا ہے، امی کہتا ہے. یہاں تک ابو البشر حضرت آدم بھی جن کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہو، خدا نے وہ علم اپنے محبوب کو عطا فرمایا. خالی عالم نہیں بنایا، علامۃ الوقت کائنات بنایا کہ ان سے پہلے بھی ایسا کسی کو علم نہ دیا اور نہ قیامت کا کسی کو دے گا جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا. بات سمجھا؟ تو اس کا مطلب سب سے زیادہ علم بھی خدا نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. اب علم کی فضیلت ہو گئی تو ابھی اور بھی باقی ہے. اگر علم تھا نبیوں اور رسولوں کے پاس، سبھی عالم ہیں، سبھی علم رکھتے ہیں، تو اب کیا دیکھا جائے گا؟ تقویٰ اور پرہیزگاری. اب یہ متقی اور پرہیزگار جتنے بھی نبی ہوتے ہیں یاد رکھیے اللہ ان کو گناہوں سے معصوم رکھتا ہے. ان کے پاس گناہ کا کام ہی نہیں. ہر نبی اور رسول متقی ہی ہوتا ہے. اب یہاں سبھی متقی ہیں، سبھی علم بھی رکھتے ہیں، سبھی متقی بھی ہیں. تو اب کیا دیکھا جائے گا؟ اب دیکھا جائے گا کہ سب سے اچھی قرات کس کی ہے. اب جب قرات کی بات آتی ہے تو ہر نبی اور رسول کو اللہ نے بے مثال قرات عطا فرمائی ہے، مگر انہی صفوں میں حضرت داؤد موجود ہے. یہ وہ حضرت داؤد ہیں جن کی روایت ملتی ہے کہ جب یہ تلاوت کرتے تھے، جب حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت فرماتے تھے تو سمندر کی موجیں تھم جاتی تھی، اڑتے ہوئے پرندے بیٹھ جاتے تھے، چلتے ہوئے جانور رک جاتے تھے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پوری کائنات کی رفتار تھم گئی. ایسی زبردست تلاوت کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. آپ سمجھئے کہ جن کی تلاوت ایسی بے مثال ہو کہ سمندر کی موجیں بھی تھم جائیں، چلتے ہوئے جانور بھی تھم جائیں، ان کی قرات کتنی شاندار ہوگی. قاری اتنے زبردست حضرت داؤد موجود ہے، مگر اللہ نے مصلی امامت کا حق اپنے محبوب کو عطا فرمایا. مصلی امامت کا حق اپنے حبیب کو عطا فرمایا. گویا یہ پیغام دے دیا، اے داؤد اگر میں نے تجھے لہن عطا فرمایا ہے تو لہن کی انتہا اپنے محبوب کے پاس رکھی. اب تلاوت کی بات ہو گئی، اب کیا ہے؟ اب آگے بڑھیں. اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اسی صف میں ہیں. اور حضرت یوسف کہ
जिनके हुस्न के चर्चे कायनात में, जिन का किस्सा, जिनको किस्सा कुरान में अल्लाह ने फरमाया अहसनुल क़सस, जितने भी कुरान में किस्से हैं सबसे अच्छा किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है और अल्लाह ने उसको अहसन बनाया और ऐसा हुस्न अता किया हज़रत यूसुफ को कि उनके हुस्न की कोई मिसाल नहीं। आपने सुना होगा, इसीलिए शायर ने कहा कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़रा, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने हरम। ये शेर सुना, देखिए अशआर को हम बहुत सुनते हैं, मगर आज आपको इस शेर की भी हकीकत आपको बता दूं। शेर तो हम बार बार सुनते हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते हैं, मगर शेरों में सबसे बेहतर और अफजल शेर कौन सा होता है? अरबी में शायर कहते हैं तज़ाद का शेर। ये इल्म रखने वाले जानते हैं, तज़ाद का जो शेर होता है सबसे अफजल होता है। वो किस तरह, उसमें क्या खूबी होती है? तज़ाद का शेर, इसका मतलब होता है कि पहले का मिसरा अलग, ऊपर की लाइन, और दूसरे की लाइन बिल्कुल अलग, ऊपर और नीचे का कोई रब्त न, मगर जब पढ़ा जाए तो पूरा माना भी हकीकत के साथ सामने आ जाए। ये इसको बोलते हैं तज़ाद का शेर। पहले मिसरे से आप दूसरे को देखेंगे बिल्कुल अपोजिट नजर आए। अब इसी शेर को देखिए, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे ज़रा, ये पहला शेर हो गया, समझ आया? यहाँ पर हुस्न का जिक्र है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, मिस्र शहर का जिक्र है, औरतों का जिक्र है, उंगलियां कटी, कटवाई नहीं है, कटी है। ये पहला शेर मिसरा हो गया। अब दूसरा मिसरा देखिए, तज़ाद का शेर क्या होता है? सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ हुस्न का जिक्र हो रहा है, यहाँ पर सर कटाने का जिक्र हो रहा है। वहाँ पर उंगलियां कटी, कट गई, उनको तसव्वुर और ख्याल भी नहीं रहा, कट गई बेख्याली, होश ही नहीं रहा, हुस्न में देख दिया तो होश गुम हो गया, उंगली कट गई। तो ये उंगली कटाना कोई कमाल नहीं, कमाल तो तब होता है कि जब हमें मालूम है कि वहाँ जाएंगे शहीद हो जाएंगे, उसके बाद खुदा की रजा के लिए शहीद हो, ये कमाल है शहादत। और हमको पता ही नहीं, किसी ने पीछे से फायर कर दिया, गोली चली, हम खत्म हो गए, शहीद तो तभी, मगर जो अल्लाह की राह में जानते बूझते हुए शहीद हुआ है, उस शहीद की फजीलत ये नहीं पा सकता, क्योंकि इसको मालूम ही नहीं है कि हमको कौन मार रहा। अचानक गोली चली और गोली से खत्म हो गई, मगर एक वो है कि सामने फायर कर रहा है, दुश्मन भी फायर कर रहा है, देख रहा है कि हम भी मार रहे हैं, हम भी मारे जाएंगे। बात समझ रहे ना? होश है तो अब इस शहादत की फजीलत ये तो नहीं पा सकता ना, जिसको होश ही नहीं। तो यहाँ मिस्र की औरतों ने उंगलियां कटवाई नहीं थी, हज़रत यूसुफ के हुस्न को देखा तो हुस्न में खो गई और उंगलियां कट गई, उनको पता भी नहीं चला। मगर यहाँ तो अल्लाह के नबी के ऐसे दीवाने थे सहाबा कि यहाँ होश भी है, खबर भी है, मुस्तफा पर जान लुटा भी रहे हैं, और हर सहाबी की यही तमन्ना है, ऐ रब मुझे फिर जिंदगी दे, फिर मैं शहीद किया। शहादत की वो लज्जत पाली इन्होंने कि बार बार तमन्ना कर रहे हैं कि मुझे फिर जिंदगी मिले, काश मैं फिर मुस्तफा पे निज़ाम करूं। तो यहाँ देखिए शेर को समझिए, मैंने तज़ाद का शेर कहा, तो इसके पहले माने क्या हुआ कि ऊपर का मिसरा अलग है और नीचे का मिसरा अलग है। वहाँ हुस्न का चर्चा है, औरतों का चर्चा है, और उंगलियां कटी बेख्याली इसका चर्चा है। नीचे वाले मिसरे में क्या है? वहाँ औरतें हैं तो यहाँ मर्द हैं। औरतों के लिए शरीयत ने कहा कि औरत नाक़िसुल अक्ल है, आधी अक्ल वाली,
مرد کو اللہ نے کامل بنایا، عورت کو ناقص بنایا۔ اسی لیے اللہ نے کسی عورت کو نبی اور رسول نہیں بنایا، کیونکہ جو کامل ہو وہی تو نبی ہوگا، جو اکمل ہو وہی نبی ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کسی عورت کو نبی اور رسول نہیں بنایا، اور اسی لیے مرد کی سنگل گواہی، عورت کی ڈبل گواہی۔ دو عورتیں مل کے ایک مرد کے برابر شریعت میں گواہی دے سکتی، آدھی عقل کی ہوتی ہے عورت۔ تو یہاں جب حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو کس نے دیکھا؟ ناقص نے دیکھا۔ جو آدھی عقل کی تھی اس نے دیکھا، اور ایسے وقت میں دیکھا کہ ہوش بھی نہ تھا، مگر خدا نے اپنے محبوب کو وہ حسن و جمال کا مجسمہ بنایا کہ وہاں ناقص نے دیکھا تو یہاں کامل نے دیکھا۔ جو اکمل ہے، عقل کا کامل ہے، اس مرد نے دیکھا، اور خالی ہوش ہونے پہ نہیں، جان بوجھ کر جان کے نظرانے پہ تھی۔ اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا۔ یہاں پر یہ صفحے اول میں حضرت یوسف بھی موجود ہے، مگر مسلح امامت پر کون ہے؟ خدا کا پیارا حبیب۔ سبحان اللہ۔ اللہ بتا رہا ہے بندو دیکھو میں نے اس کو محبوب بنایا ہے تو ایسے ہی نہیں بنایا، اپنے محبوب کو ایسا بے مثال کر دیا کہ ان کی مثال ہی کائنات میں، جن کی نہ کوئی حقیقت دیکھ سکا، جن کے نہ کوئی کمال دیکھ سکا۔ یوں سوچو، تصور کرو کہ جب حقیقت مصطفیٰ کو نہیں دیکھا، یوں کہہ لے کہ مصطفیٰ کے تمام جوہروں میں سے ایک جوہر کی جو خدا نے دنیا کو زیارت کرائی، تو دنیا کہہ رہی ہے کہ نہ ایسے بلیل جیسی زلفیں کسی نے کائنات میں دیکھی ہیں، نہ ماں زاغا جیسی پیاری آنکھیں، کہ دنیا میں ایسی حسین آنکھیں کسی کو نہیں دی جو خدا نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ جو لب مصطفیٰ کو خدا نے عطا فرمائے ویسے لب ہی کسی کو عطا نہیں کیے۔ ہر چیز نے اپنے محبوب کو بے مثال بنایا۔ ایک صحابیہ فرماتی ہے کہ بڑی تمنا تھی، آرزو تھی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کریں۔ ابا جان سے کہا کہ ابا جان آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مجھے بھی لے چلیں تاکہ میں بھی آقا کی زیارت کر لوں۔ بڑی تمنا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھنا ہے، آج تک زیارت نہ کر سکی، ابا جان مجھے بھی لے چلیں۔ فرمایا بیٹا ہمارے آقا حجۃ الوداع کے مبارک موقع پہ موجود ہیں، اور وہاں پر تو کیسے زیارت کرے گی؟ مصطفیٰ جان تو سواری پر ہوں گے۔ کہا ابا جان جہاں آپ کا خیمہ ہوگا میں وہیں خیمے میں رہوں گی، شاید مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہو جائے اور مجھے زیارت کا موقع مل جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے، بڑی تمنا ہے تو چل میرے ساتھ۔ اپنی بیٹی کو لیا اور اپنے خیمے پہ بیٹی کو ٹھہرا دیا۔ اللہ کی شان دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت نے کرم فرمایا۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور اسی اونٹنی پہ سوار تشریف لائے۔ یہ صحابی کو خبر ہوئی تو آگے بڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، سلام عرض کیا۔ کچھ دل میں راز کی باتیں تھیں، اپنے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پیش کی۔ مصطفیٰ جان رحمت بات کر رہے تھے، پیاری پیاری باتیں ہو رہی تھی۔ بیٹی کو خبر ہو چکی تھی کہ باہر خدا کا حبیب جلوہ گر ہے، جن کی تمنا لیے آنکھوں میں عشق کے آنسو مچل رہے تھے، آج وہ حقیقت نگاہوں کے سامنے آنے والی تھی۔ وہ تمنا کی پھول جب کھلے تو آپ خیمے کی اوٹ پہ کھڑی ہو گئی کہ آپ خدا تیرا شکر ہے کہ جس محبوب کو دیکھنے کی تمنا تھی آج وہ محبوب جلوہ گر ہے، اس کی زیارت نصیب ہوگی۔ آپ خود بتاتی ہیں کہ جب میں نے محسوس کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی سواری قریب آ گئی، ابا جان سے باتیں کر رہے تھے، بڑی تمنا تھی کہ آج مصطفیٰ کو دیکھیں گے، مگر آج جب مصطفیٰ جان رحمت کی طرف نگاہوں کو اٹھانے کی کوشش کی تو عشق نے ادب کے خلاف محسوس کرتے ہوئے آنکھوں کو اٹھنے سے انکار کر دیا۔
جس تمنا کو لے کے آئی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت کریں گی، اب آنکھیں اٹھا رہی ہیں تاکہ مصطفیٰ کی زیارت کرے، مگر آنکھوں نے بھی ادب کو اتنا ملحوظ رکھا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، کئی آنکھیں اڑ گئیں اور بے ادبی ہو گئی، اس لیے محبت نے، عشق نے آنکھوں کو اٹھنے سے بھی روک دیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہے بہت کوشش کی کہ کسی طرح نگاہوں کو اٹھائیں، اب مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے مبارک کی زیارت کریں۔ جب کوشش کی تو نگاہیں کچھ زمین سے اٹھی، کچھ زمین سے اٹھی۔ اب مصطفیٰ جان رحمت جس اونٹنی پر سوار تھے، جس رکاب پہ پیر رکھے تھے، جیسے ہی پیر مصطفیٰ کے پیر پر نظر پڑی ہے تو نگاہوں میں اس سے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ اب نگاہوں میں تاب نہیں ہے کہ اس سے آگے بڑھیں، صرف مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کو دیکھا تو اسی کے حسن میں کھو گئی۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت باتیں کر کے اور ملاقات کر کے روانہ ہو گئے۔ جب باپ واپس آیا تو ہوش آیا، کہا بیٹا تیری تمنا تھی اللہ کے نبی کی زیارت کرنے کی، آج تجھے موقع مل گیا، تو نے مصطفیٰ کی زیارت کر لی۔ کہا ابا جان زیارت مصطفیٰ کیا کرتی؟ نگاہوں نے ادب کے خلاف سمجھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا وہ نوری چہرہ کہ جس کو خدا نے ایسا بے مثال بنایا ہے کہ کائنات میں ویسا حسین، ویسا حسن کسی کو عطا ہی نہیں کیا، نگاہوں نے بھی اٹھنے سے انکار کر دیا۔ ابا جان چہرہ تو نہیں دے سکی۔ پوچھا بیٹا پھر تم نے کیا دیکھا؟ کہا بہت کوشش کی تو مصطفیٰ کے قدم پر نظر پڑا، صرف نبی کے قدموں پہ نگاہ ٹھہر گئی۔ پوچھا پھر کیا دیکھا؟ کہا قدم بھی بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ قدم بھی بہت بڑا ہے، میں تو نبی کے قدم کی ایک انگلی کے حسن میں کھو گئی۔ اور یہ کون سی تھی؟ راوی کہتے ہیں انگوٹھے کے بازو والی جو انگلی ہوتی ہے پہلی، جو تھوڑی انگوٹھے سے لمبی ہوتی پہلی، اس انگلی پر صحابیہ کہتی ہیں کہ میری نظر پڑی، تو میں نے جب اس انگلی کو دیکھا ہے، پیر کی انگلی کو دیکھا ہے، تو کہتی ہے ایسا حسن میں نے کائنات پہ دیکھا ہی نہیں جو خدا نے اپنے محبوب کی ایک انگلی کو عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس کے حسن میں ایسی کھو گئی، فرماتی ہے ساری زندگی گزر گئی، دنیا کا حسن جمال نگاہوں میں آیا، مگر وہ سب ایک طرف، آج بھی جب بھی تصور یار میں کھو جاتی ہوں تو مصطفیٰ کی وہی انگلی نظر آتی۔ ایک انگلی ایسی بے مثال ہے کہ جس کا خواب نہیں اترتا، تو جس کے انگلی کا جو حسن کا عالم ہے، اس کے رخسار کا کیا عالم ہوگا، اس کی زلفوں کا کیا عالم ہوگا، اس کے چہرے کا کیا عالم ہوگا، اس کی آنکھوں کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ تو مصطفیٰ کا ایک حصہ ہے۔ حقیقت احمدی کے جو جلوے ہیں، ان جلووں میں سے ایک جلوہ بشری لباس جو ہمارے آپ کے بیچ میں خدا نے بھیجا، ورنہ 70,000 تو حجاب ہے، اس حجابوں کے اندر حقیقت محمدی کس جلوے اور شان سے ہے، اس سوائے خدا کے کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صرف اتنا تصور کر لیں، کیونکہ وقت بہت ہو رہا ہے، آپ صرف اتنا تصور کر لیں کہ ہم نے یثرب کو بھی پہچانا، مدینے کو بھی پہچانا۔ یثرب کس کو کہتے ہیں؟ اس شہر کو کہ جب تک مصطفیٰ نے قدم نہ رکھا تو مدینہ نہ تھا، یثرب تھا۔ جب نبی نے قدم رکھ دیا تو وہی یثرب مدینہ بن گیا۔ اور فرق کیا ہے؟ جو یثرب تھا وہ بیماریوں کا شہر تھا، جہاں کی ہوا بھی ایسی تھی کہ صحت مند انسان بھی رہتا تھا تو بیمار پڑ جاتا تھا، پانی کھارا تھا، آب و ہوا خراب تھی، نہ ہوا میں اچھائی تھی نہ پانی میں اچھائی تھی، اسی لیے صحت مند بھی جاتے تھے تو بیمار پڑ جاتے تھے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رکھا تو وہی
یثرب مدینہ بن گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب مدینے میں جاؤ تو وہی یثرب کا پانی جو کل تک ایسا کھارا تھا کہ جس کے پاس کہیں میٹھا پانی ہوتا تو وہ پیسے دے کر خریدتا تھا, بیچتا تھا, مگر اسی مدینے میں ایسے صاف چشمے دنیا میں ظاہر ہو گئے کہ اس سے میٹھا پانی کہیں نہیں. وہاں کی آب و ہوا ایسی آب و ہوا بن گئی کہ اس سے افضل آب و ہوا کائنات میں نہیں. یہ سارے جوہر کیسے بنے؟ مصطفیٰ کے قدم رکھنے سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. مصطفیٰ کے قدم رکھنے سے یہ سارے جوہر اللہ نے یثرب کو عطا فرمائے اور وہ مدینہ بن گیا. اب تصور میں دیکھیں یہ جوہر مدینے کو کیسے ملے. تصور میں دیکھیں, یہ تو ہم نے سن لیا کہ مصطفیٰ آئے تو یثرب مدینہ بن گیا, جو بیماریوں کا گھر تھا دارالشفا بن گیا. مگر بنا کیسے؟ سوال یہ ہے کہ جو اللہ نے اس بیمار شہر کو زندگی بخشی تو یہ بخشی کیسے؟ تو آؤ تصور میں دیکھو, مصطفیٰ جان رحمت ہجرت فرما کر مدینے میں آئے. اب مصطفیٰ مدینے میں قدم رکھ رہے ہیں. عالم کیا ہے؟ بشری لباس. کیا ہے؟ بشری لباس. بشری لباس ہمارے آپ کی طرح, اس طرح آج بدعقیدہ کہتے ہیں بشر مثلکم, ہم تمہاری طرح بشر, یہی ہو گئے نا. تو بشری لباس ہے تو اس لیے مصطفیٰ کی آنکھیں بھی ہیں, مصطفیٰ کا سر میں بال بھی ہیں, مصطفیٰ کی زبان بھی ہے, مصطفیٰ کے لبھائے مبارک بھی ہیں, ہاتھ ہیں, پیر ہیں. یہ سب جو بشر کی علامت ہے تمام کی تمام مصطفیٰ میں ہے نا. بتائیے, سب ہے نا. اب جب سب ہے تو نظام انسانی کیسے چلتا ہے؟ انسان کیسے جیتا ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ زندگی کے لیے قیمتی نعمت ہے اس کی سانس, آکسیجن. اگر ہم آکسیجن لے رہے ہیں تو ہم زندہ ہیں. ہماری آنکھ بھی ورک کر رہی ہے, دماغ بھی ورک کر رہا ہے, ہاتھ بھی ورک کر رہے ہیں, پیر بھی ورک کر رہے ہیں, پوری باڈی ورک کر رہی ہے. اگر یہ سانس جسم سے نکل جائے تو آنکھوں کو دکھائی دے گا, دماغ کو سو جائے گی, دل حرکت کرے گا, ہاتھ پیر آپ چلا سکتے ہو, اسی کو تو مردہ کہتے ہیں نا. جہاں روح نکل گئی آنکھیں مردہ ہو گئی, زبان مردہ ہو گئی, ہاتھ مردہ ہو گئے, پیر مردہ ہو گئے. تو پورا نظام انسان چلتا ہے سانس سے, جو ہم سانس لیتے. اب مصطفیٰ جان رحمت کی بشری لباس ہے, مگر لباس بشر ہے, یاد رکھنا. لباس بشر ہے مگر جسم نوری ہے. سبحان اللہ. بشر کا لباس ہے, جسم نور کا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ وہ بدن نور کا, یہ بدن خاک کا. کیا کہیں, جسم تو تم نے دیکھ لیا نادان, مگر یہ بشر کا لباس ہے, یہ مٹی سے بنا ہے, وہ نور سے بنے. تو ان کی حقیقت نور ہے. اب نور کا کام کیا ہے؟ سبحان اللہ. اور وہ بھی کس کے نور سے بنے ہیں؟ اللہ کے نور سے. اب یہ صرف مدینے کیسے بنا؟ اب آپ نے سانس کی حقیقت کو سمجھ لیا, اب آپ محسوس کریں اللہ نے یثرب کو مدینہ کیسے بنایا. اب مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں آئے. سبحان اللہ. مدینے میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سانس لے رہے ہیں, انسانی نظام ہے, سانس لے رہے ہیں. ہمارا بدن خاک کا ہے, ان کا بدن نور کا ہے. ہم سانس لیتے ہیں, صحت مند سانس لیتے ہیں, فریش ہوا لیتے ہیں, فریش ہوا کو اپنی باڈی میں داخل کرتے ہیں. اور جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو وہ فریش رہتی ہے یا کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتی ہے؟ بن جاتی ہے نا. یہاں ماشاء اللہ سب پڑھے لکھے. ہم فریش ہوا لیتے ہیں اور ہوا کو بیمار کر کے باہر نکالتے ہیں. بدن میں جو ہماری گندگی ہے وہ سب ہوا سے باہر آتی ہے, ایسے ہی نا. تو اب ہمارا کام یہ ہے, زندگی کے لیے ہم کو فریش ہوا چاہیے تاکہ ہمارا باڈی چل سکے, اور پھر ہمارے جسم سے باہر جو گندی گیسیں ہیں وہ نکل
हमारी जिंदगी चलती, मगर हम क्योंकि खाक के हैं तो हमको इनकी जरूरत है। मगर जो सरापा नूर, सुभान अल्लाह, जिनका जिस्म नूरी हो, उनको हमारी आपकी तरह जरूरत नहीं है। नादान तू बशर अपनी तरह कह रहा है, तू ताजी हवा लेता है तो हवा को बीमार करता है। मगर खुदा ने जब अपने महबूब को बशर का लिबास अता किया तो ऐसा लिबास अता किया कि बीमार हवाओं को आपने जिस्म में दाखिल किया। ये सरब भी तो बीमार हवाएं थी ना, हवा बीमार थी, इसीलिए सेहतमंद जाते थे, बीमार पड़ जाते। अब हवाओं में तो बीमारी है, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने जब करम किया तो बीमार हवाओं को अपने जिस्म में सांस के जरिए से दाखिल किया। हवाएं जब आई तो बीमार थी, मगर मुस्तफा के नूरी जिस्म में दाखिल हो गई, नूर के सांचे में समा गई तो बीमार हवाओं को खुदा ने नूरी हवा बना। तसव्वुर करो कि जो हवाएं हम लेते हैं हमें फ्रेश हवा जिंदगी के लिए चाहिए, मगर मुस्तफा जाने रहमत को करम फरमाना यसरब में बसना था, जहां मुस्तफा खुदा का महबूब जाए खुदा उस जगह को बीमार नहीं रहता, नहीं लगता। अब मुस्तफा ने यसरब की बीमार हवाओं को जिस्म में दाखिल किया और जब सांस के जरिए बाहर किया तो बीमार हवाएं, मगर जब जिसने अनवर से बाहर निकली हैं तो दुनिया ने कहा ये तो नसीबे सहर, ये तो नसीबे सहर है। अब बीमार हवा बीमार नहीं रही, वो बाहर निकली और उसने निस्बत बांटी सारी हवाओं को, सारी फिजाओं को ऐसी निस्बत अता की कि अब वही शहर जो बीमारियों का मरकज था दारुल शिफा बन गया। वहां बीमार जाते हैं तो सेहतमंद तवानाई आ जाती है, ताकत आ जाती है। आज दुनिया कह रही है कि बीमार, अगर कोई बीमार है जिसको कहीं शिफा ना मिलती है उसको मदीने ले जाओ, वही एक ऐसा ठिकाना है कि जहां बीमार भी जाते हैं तो शिफा पा जाते हैं। ये हमारे आका के कदम रखने का असर। सांस को भी आपने जो लिया तो जो बीमार हवाएं थी उनको भी शिफा बख्श दी। अब आप कहेंगे हजरत नसीबे सहर तो समझ रहे, मगर खाके शिफा कैसे? मदीने की खाक जहाँ बीमारियों का जो गढ़ है, तो वहाँ कोई तसव्वुर कर सकता है कि वहाँ की मिट्टी खाके शिफा बन जाए? बताइए आप, ये क्या तसव्वुर में आ सकता है? नहीं आ सकता। जहाँ पर सेहतमंद इंसान जाता हो तो बीमार पड़ जाए, वहाँ की मिट्टी में ये तासीर कहाँ से आ गई? तो आओ इश्क की रोशनी में देखो, मुस्तफा जाने रहमत ने ताक हवाओं को, बीमार हवाओं को जिस्म में लिया तो अल्लाह ने नूरी सांचे में जब दाखिल किया, बाहर किया तो नूर के सदके में बीमार हवाएं भी दारुल शिफा बन गई। अब मदीने की खाक को निस्बत देना है, बीमार मिट्टी को खाके शिफा बनाना है, तो मुस्तफा जाने रहमत ने अपने कदम को रख दिया। नबी ने मदीने की खाक पर कदम को रख दिया। अब मदीने नबी का कदम, सुभान अल्लाह, नबी का कदम जिनका तलवा काफूरी हो, जिनके तलवे पे जिब्रील अपनी पेशानी में पड़ता हो, वो तलवा, वो नूरी तलवा जब बीमार मिट्टी पे रखा है, बीमार मिट्टी को नबी के पैर का लम्स मिला, निस्बत मिली, निस्बते मुस्तफा क्या मिली, खाके शिफा बन गई। सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं? हवाओं में कमाल नहीं था, मिट्टी में कमाल न था, ये तो मुस्तफा के कदमों में कमाल था, मुस्तफा की सांसों में कमाल था।
میرے دوستو، یہ میرے آقا کے یہ تمام جوہروں میں سے بہت ادنا سے دو جوہر ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تصور کریں کہ جب مصطفیٰ کی سانس کا یہ عالم ہے، مصطفیٰ کے تلووں کا یہ عالم ہے، تو حقیقت احمدی کا کیا ہوگا؟ یہ تو سوائے رب کے کائنات میں کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہ کہہ لو کہ خدا کی قسم روز ازل سے قیامت تک واعظین واعظ کرتے رہیں گے، خطاب کرنے والے خطاب کرتے رہیں گے، شعراء نعت مصطفیٰ گاتے گنگناتے رہیں گے، مگر مصطفیٰ کے جو جوہر خدا نے ان کو عطا کیے ہیں، ان کے جوہروں میں سے ایک جوہر کا حق بھی قیامت تک کوئی ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ جب ایک سانچے کا یہ عالم ہے تو 72,000 حجاب کے اندر حقیقت احمدی کا کیا عالم ہوگا، یہ تو رب جانتا ہے اور اس کا محبوب جانتا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لو، کسی شاعر کا ایک شعر یاد آ گیا، اس شعر کو بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ آج یہ تصور ہوگا ضرورت کیا تھی حبیب خدا کو بھیجنے کی، ضرورت کیا تھی خدا کو اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کی۔ دنیا کا تو اصول یہی ہے، جو محبوب ہوتا ہے، جو پیارا ہوتا ہے، اس کو جگر میں رکھا جاتا ہے، قریب رکھا جاتا ہے، اپنے سے دور نہیں کیا جاتا۔ آخر رب نے جس کو محبوب بنایا اس کو دور کیوں بھیجا، دنیا میں بھیجا ہی کیوں، اس کو کیا ضرورت تھی؟ اگر بات عبادت کی ہوتی، عبادت تو فرشتے بھی کر رہے تھے، اللہ کی مخلوق بھی کر رہی تھی، مگر خدا نے اپنے محبوب کو کیوں ظاہر کیا؟ جب وہ خدا محبوب تھا اسے ظاہر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ایک سوال ہے جس سوال کا جواب آج کوئی نہیں دے سکتا کہ اللہ نے کیوں ظاہر کیا اپنے محبوب کو۔ جواب تو میں بھی نہیں دے سکتا، مگر یہ شاعر کا شعر سنیں، شاید کچھ جواب کا اثر نظر آ جائے۔ حقیقت تو رب جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر کیوں بنایا اپنے محبوب کو، کیوں بھیجا اپنے محبوب کو؟ شاعر کے اس شعر کو دیکھیں، ایک شعر سن لیجیے، بہت پیارا ہے، یہی پر بات کو ختم کر دوں گا۔ شاعر کہتے ہیں، ہم کو یاد در پھرایا یار نے، ہم کو یاد در پھرایا یار نے، لامکان گھر بنایا یار نے، ہم کو یاد در پھرایا یار نے۔ تو اب میں نے جو شعر پڑھانا تھا وہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ کیوں مصطفیٰ جان رحمت کو ظاہر کیا؟ شاعر نے کچھ ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے، میں صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، اس کو زبان پہ نہ لائیں، یہ شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا اس میں راز تھا۔ ہم کو یاد در پھرایا یار نے، آپ اپنے دیکھنے کے واسطے، آپ اپنے دیکھنے کے واسطے ہم کو آئینہ بنایا یار نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ در پھرایا یار نے، لامکان گھر بنایا یار نے، ہم کو یاد در پھرایا یار نے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق آمین۔ ایک بہت پیاری بات یاد آئی دو جملوں میں، یہ میں کوئی قرآن و حدیث کی روشنی پہ بات نہیں کر رہا، میں نے سنا تھا کہ شاید تمل کی ہی کتاب میں کسی بہت بڑے ولی اللہ نے ایک روایت لکھی تھی، اس کی سند اور اس کی دلیل تو میرے پاس بھی نہیں ہے، مگر مجھ کو دل میں چھو گئی، تو اس لیے وہ آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں کہ جب خدا نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا،
नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, उस नूर ने अपने रब की ज़ियारत की, रब की ज़ियारत की उस नूर मोहम्मदी ने, तो खुदा के नूर के हुस्न के जमाल में ऐसा वो नूर खो गया, ऐसी खशियत तारी हुई, ऐसे जलवे किबरिया में वो नूर मोहम्मदी खो गया कि वो नूर जिस्म का पसीना पसीना हो गया। खशियत इलाही से जब वो नूर मोहम्मदी का नूर पसीने में शराबोर हो गया और नूर से पसीना जाहिर हुआ, जब नूर मोहम्मदी से नूर का पसीना जाहिर हुआ तो खुदा ने उस पसीने मुबारक को जमा कर दिया। जो मेरे महबूब के नूर का पसीना है, खुदा ने उस नूर के पसीने को जमा कर लिया। जितने कतरे पसीने के निकले थे, खुदा ने हर कतरे के बदले में एक सहाबी बना दिया, एक एक सहाबी बना दिया। वो सहाबी मुस्तफा के नूर के कतरों का असर है, जिनके हिस्न का बेमिसाल है, इश्क बेमिसाल है। खुदा ने खुद ऐलान कर दिया, ऐ महबूब, अगर तू चाहता कि तो ऐसी जमात ना बना जो मैंने तुझे अता की है। ये नूर मोहम्मदी के नूर के कतरों का असर है। कोई अबू बकर बन गया, कोई उमर बन गया, कोई उस्मान बन गया, कोई तलहा और जुबैर बन गया, जिसको जैसा हिस्सा मिल गया हर सहाबी बेमिसाल बन गया। ऐसा बेमिसाल, ऐसा बेमिसाल, ऐसा बेमिसाल। अब नबियों के बाद ये फजीलत भी कायनात में कोई सहाबी के नहीं पा सकता, क्योंकि नूर मोहम्मदी के कतरों से जो बने हैं उनकी मिसाल भी कायनात में कहाँ से आएगी। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा के इश्क के सदक़े में इश्क मोहम्मदी के जलवे अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम था और जो भी बयान करने में अज़ल या सहवन परवरदिगार खता या गलती हो अपने फضل से माफ़ फरमा और हम सब के दिलों को इश्क मोहम्मदी से मुनव्वर फरमा। ये किस्सा लतीफ़ अभी नातमाम था, जो कुछ बयान हुआ वो आगाज़